سامعین و ناظرین، کچھ نفوس قدسیہ اس کائنات میں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ علم و عرفان کے پیاسوں کی سیرابی کے لیے چن لیتا ہے۔ ان ہستیوں کی بدولت بھٹکے ہوئے انسانوں کو اپنی منزل کی راہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان پاکیزہ ہستیوں کا کام لوگوں کو مخلوق سے الگ کر کے خالق سے جوڑنا ہوتا ہے۔ ان پاکیزہ ہستیوں کو دنیا علماء ربانیین، اللہ والے اور صوفیاء کے نام سے جانتی ہے۔ جب تک یہ پاکیزہ ہستیاں دنیا میں موجود ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وجود سے عالم کو منور فرماتا رہتا ہے۔ یہ پاکیزہ ہستیاں آفتاب نبوت کی وہ کرنیں ہوتی ہیں کہ جن کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے جہاں کو جگمگائے رکھتا ہے، جن کی خوشبوئیں انسان کے دل و دماغ اور روح کو علم و عمل، تقوی اور نیکی کی مہک پہنچاتی رہتی ہے۔ جب یہ چراغ بجھ جائیں گے تو دنیا میں جہالت کے سیاہ بادل چھا جائیں گے، پھر انسانی کارواں کی لگام جہلا کے ہاتھ میں ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ ایک اور حدیث جو کہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح ختم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ اور اسی طرح متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے کھینچ لے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ سامعین و ناظرین، ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک علماء ربانیین کا وجود اس دنیا میں موجود ہے، قیامت نہیں آ سکتی ہے، اور جب ان علماء، ان اللہ والوں کا اس دنیا سے وجود جانے لگ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب قیامت قریب ہے۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، گزشتہ ایام میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے عظیم ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں جو نہ صرف لوگوں کے ظاہر کی اصلاح فرماتے تھے بلکہ لوگوں کے باطن کی بھی اصلاح فرما کر، باطن کو صاف کر کے، قلوب کو صاف کر کے ایک خالق کی طرف ان کا رخ موڑ دیتے تھے۔ سامعین و ناظرین، میری مراد ایسی دو عظیم ہستیاں ہیں کہ جن میں سے ایک کو دنیا پیر طریقت، رہبر شریعت، عارف کامل، صوفی باصفا، اولاد خواجہ غریب نواز پیر سید خواجہ اقرار الحق شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ نے ساری اپنی زندگی دین خدا کے لیے، دین رسول کے لیے وقف کر دی۔ چونکہ آپ اولاد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو بالواسطہ آپ کو درگاہ اجمیر شریف سے بھی فیض حاصل ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی علم سے محبت کی، علماء سے محبت کی، حفاظ سے محبت کی، اور سینکڑوں علماء و حفاظ تیار کیے جو آج ملک کے مختلف گوشوں میں علم کی کرنیں بکھیر رہے ہیں۔ اور دوسری شخصیت سے میری مراد سندھ کی دھرتی کے عظیم بزرگ، عظیم شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید غلام حسین شاہ بخاری المعروف کمبر شریف والے سرکار۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو کسی بھی صاحب نظر سے، صاحب عقل و فہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احیاء کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے بے شمار ایسے لوگوں کے دلوں کی اصلاح فرمائی جو اپنے راستے سے بھٹک چکے تھے، جو خدا کو بھول چکے تھے۔ آپ نے انہیں منزل کی جانب گامزن کیا۔ لاکھوں بدمذہب آپ کی برکت سے راہ راست پر آ گئے۔ وہ لوگ جو دین کی دال سے بھی واقف نہ تھے، آپ کی برکت سے، آپ کی تبلیغ کی برکت سے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے وہ لوگ دین سیکھنے والے بن گئے، اور نہ صرف دین سیکھنے والے بنے بلکہ پھر دین سیکھ کر لاکھوں لوگوں کو دین سکھانے والے بن گئے۔ یہ آپ کی نگاہ کی برکت تھی کہ آپ کی بارگاہ میں چور، لٹیرے اور ڈاکو آ کر توبہ طائب ہو کر آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے تھے اور اپنے چہروں پر داڑھی سجا لیا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین، یہ دو ایسی عظیم شخصیات تھیں کہ جن کا وجود مسلمانوں کے لیے باعث رحمت تھا، اور یہ دونوں بزرگ، یہ دونوں عظیم ہستیاں آپس میں بھی بے پناہ اور بے شمار محبت فرماتے تھے۔ آپ ایک دوسرے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ انتہائی محبتانہ الفاظ ہوتے تھے۔ پیر سید غلام حسین شاہ بخاری کمبر شریف والے سرکار پیر سید صوفی خواجہ اقرار الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اپنے مریدین کے درمیان بھی
بارہا یہ الفاظ ارشاد فرماتے تھے کہ آپ صاحب حضوری بزرگ ہیں۔ صاحب حضوری کیا ہوتا ہے؟ سامعین و ناظرین، صوفیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی ایک خاص مقام پر دربار رسالت لگتا ہے، جس میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کئی اللہ والے، کئی صوفیہ اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، صاحب حضوری وہ بزرگ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس بزرگ کو آنے کی اجازت ہوتی ہے اور جو بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا رہتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، پیر سید غلام حسین شاہ بخاری قمبر شریف والے سرکار پیر سید خواجہ اقرار الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہی الفاظ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صاحب حضوری بزرگ ہیں، اور پیر سید خواجہ اقرار الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی یہی الفاظ ادا فرماتے ہیں کہ آپ بھی صاحب حضوری بزرگ ہیں۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ دونوں بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض بھی حاصل کرتے تھے۔ چونکہ آپ آل رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص آپ پر نظر ہوتی تھی، اور اس چیز کا مشاہدہ دنیا والوں نے ان کی زندگی میں بھی کیا، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ آپ کا جب وصال ہوا تو لاکھوں لوگ آپ کے جنازے میں کھینچے چلے آئے، جن میں عوام الناس بھی تھے اور خواص بھی تھے، اہل علم بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، اور اہل دل اور اہل معرفت سب شامل تھے۔ سامعین و ناظرین، آپ آپس میں بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ پیر سید غلام حسین شاہ بخاری المعروف قمبر شریف والے سرکار بارہا آپ اپنے مریدین کے درمیان یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں یا تو اپنے پیر و مرشد پیر میٹھا سائیں کو دیکھا تھا، یا پھر ان کی طرح کامل شخصیت پیر سید خواجہ اقرار الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا ہے۔ سامعین و ناظرین، جب پیر سید خواجہ اقرار الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 10 دسمبر کو وصال ہوتا ہے اور آپ کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ انتہائی رنجیدہ ہوتے ہیں اور انتہائی غمگین ہوتے ہیں۔ وصال کے چوتھے دن ہی آپ انتہائی علالت کے باوجود بھی کراچی تشریف لائے، اور کراچی میں ملیر کے اندر آستانہ عالیہ امامیہ چشتیہ تشریف لائے، اور آپ کے صاحبزادے اور آپ کے جانشین پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مصباح الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آپ نے تعزیت بھی فرمائی، اور آپ نے ان کو ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اس ہستی کے جانے کے بعد اس طرح کا عارف کامل اب دوسرا ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ اللہ والوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے راز رکھتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد ایک دوسرے کے راز دنیا والوں پر ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ دنیا والے ان کی زندگی سے سیکھیں۔ سامعین و ناظرین، اب چند دن ہی گزرے تھے کہ 26 جنوری کو ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ عارف کامل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام حسین شاہ بخاری المعروف قمبر شریف والے سرکار بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور یہ دو عظیم ہستیاں جو ایک علم کا مینار تھی، جو علم بکھیر رہی تھی، جو لوگوں کو منور کر رہی تھی، جو لوگوں کو اپنی خوشبوؤں سے مہکا رہی تھی، یہ دونوں شخصیات ایک کے بعد دیگرے چند مہینے کے اندر اندر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سامعین و ناظرین، آپ کی زندگی سے جو واقف ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی استقامت کے ساتھ جس طرح دین متین کی خدمت کی، محبت کا درس دیا، پیار محبت لوگوں کو سکھایا، ان کی ظاہر کی بھی اصلاح فرمائی، باطن کی بھی اصلاح فرمائی، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عارف کامل ہی کر سکتا ہے، علماء ربانیین ہی کر سکتے ہیں، اور ایسا شخص کر سکتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عطا ہو۔ تو سامعین و ناظرین، ہمیں یہ دو عظیم شخصیات انہی خاص لوگوں میں سے نظر آتی ہیں۔ سامعین و ناظرین، عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ علماء ربانیین دنیا کے اندر علم کے وہ مینار ہیں کہ جن سے ایسی روشنی پھوٹتی ہے کہ جس روشنی کے ذریعے گمراہ ہدایت پاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، علامہ ابن قیم الجوزی مفتاح دار السعادہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا وجود، علماء ربانیین کا وجود اس دنیا میں نظام کی اصلاح ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی مانند ہوتے یا اس سے بھی بدتر ہوتے۔ سامعین و ناظرین، یہ اللہ والے ہیں کہ جن کی وجہ سے